الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایوب خان کی اصلاحات سے متعلق ہوگا۔ کل ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، تعارف کہ کس طریقے سے ایوب خان برسر اقتدار آیا، مارشل لاء لگایا گیا ملک میں اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ بہرحال ایوب خان کے دور میں جو اہم کام ہوئے ان میں معاشی اصلاحات کے حوالے سے بہت سارے اہم باتیں اور پیش رفت ہوئی۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی وہ زرعی اصلاحات کی تھی۔ اس سے پہلے پارلیمانی دور میں چونکہ ہمارے اکثر سیاستدان بڑے بڑے فیوڈلز تھے، جیسے فیروز خان نون، یہ تو ان لوگوں میں شامل تھے جو کھلم کھلا زرعی اصلاحات کی مخالفت کرتے تھے۔ دولتانہ کے زمانے میں پنجاب میں اصلاحات نافذ کی گئی تھی، مطلب اس کے کوئی عملی اثرات تو نہ ہونے کے برابر تھے، البتہ ان کا پروپیگنڈا بہت کیا گیا۔ اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اور ظاہر ہے زراعت کی ترقی کے حوالے سے ہمارے ہاں اصلاحات کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ ایوب خان نے اس مسئلے کو اپنا جو اصلاحی پروگرام لانچ کیا اس میں ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا۔ 18 اکتوبر کو یہ کمیشن بٹھا دیا گیا جس کو صرف 3 ماہ کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرنا تھی۔ اس کمیشن کے سربراہ مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین تھے۔ کمیشن نے جنوری 1959 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ حکومت کی طرف سے ان اصلاحات کا اعلان 24 جنوری 1959 کو کیا گیا۔ فروری میں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جون 1959 میں مرکزی وزیر تجارت اور زراعت نے اس حوالے سے عملی اقدامات کا اعلان کیا۔ اس کے نفاذ کے لیے ویسٹ پاکستان لینڈ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا سربراہ گورنر مغربی پاکستان تھا، اور باقی کے جو اس کے 5 ممبرز تھے وہ اس کو خود نامزد کرتا تھا۔ ایوب خان کے یہ اصلاحات جو زرعی اصلاحات کہلاتی ہیں خاصی کامیاب رہیں۔ ان اصلاحات کے تحت 902 ذمہ داروں نے 25,47,000 ایکڑ زمین حکومت کے حوالے کی۔ اس میں 147 ضبط شدہ جاگیریں شامل تھیں۔ اس زمین کی قیمت 7.5 کروڑ روپے کے تمسکات کی صورت میں ادا کی گئی، اور زمین کو 1.5 لاکھ مزارعین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگر اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کل 75 لاکھ مزارعین میں سے 1.5 لاکھ مزارعین کو فائدہ پہنچا۔ یہ ایوب خان کی اصلاحات اس اعتبار سے اہم ہیں کہ یہ صحیح سمت کی جانب ہمارا پہلا قدم تھا، تاہم ان کے اصلاحات کے وہ اثرات جن کی توقع کی جا رہی تھی وہ برآمد نہ ہوئی۔ زمینداروں کی حد ملکیت بہت اونچی رکھی گئی تھی، چراگاہوں اور باغات کا چور دروازہ بھی موجود تھا، اور وارثوں کے نام زمین وہبہ کرنے کی گنجائش بھی دی گئی تھی۔ اس طرح عملاً ایک زمیندار 900 ایکڑ نہری اراضی کا مالک رہ سکتا تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ پہلا کامیاب قدم تھا، اس لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور زرعی اصلاحات کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس کے مختلف جو ہیں پوائنٹس ان کا جائزہ لیں گے کہ کیا کیا اقدامات ان اصلاحات کے تحت کیے گئے۔ اب
ہم اس سے جو زرعی اصلاحات جو نافذ کی گئی ان کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے آپ کی کتاب میں درج ہے وہ ہے کہ کوئی شخص 500 ایکڑ نہری یا 1000 ایکڑ بارانی، یعنی جو قدرتی بارش سے سیراب ہوتی ہو زمین، اس سے زیادہ کا مالک نہیں ہو سکے گا۔ باغات اور چراگاہوں کی صورت میں موجودہ ذمہ دار 150 ایکڑ مزید رقبہ اپنے پاس رکھنے کا مجاز ہوگا۔ ذمہ داروں کو یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں اور یتیم بچوں کو اپنی زمین ہبہ یعنی گفٹ کر سکتے ہیں، تاہم ایسی زمین کی حد 250 ایکڑ نہری یا 500 ایکڑ بارانی 18,000 یونٹ ٹوٹل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ ذمہ دار مذکورہ بالا حد سے زیادہ زمین حکومت کے حوالے کر دیں گے، جس کا معاوضہ انہیں 4% منافع کے تمسکات کی صورت میں ادا کیا جائے گا، جنہیں 25 سال کے بعد بھنایا جا سکے گا۔ یہ تمسکات وراثت میں منتقل ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سے دوسرے شخص کے نام بھی ان کو منتقل کیا جا سکتا تھا۔ جہاں تک جاگیروں کا تعلق تھا، بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر لی گئیں، البتہ وہ جاگیریں برقرار رکھی گئیں جو تعلیمی، مذہبی اور خیراتی اداروں کے نام وقف تھیں۔ پھر چھٹا اس کا پہلو تھا کہ جو فاضل زمین حکومت کے قبضے میں آئی اس کی تقسیم حسب ذیل طریقے سے کی گئی۔ پہلا اس کا آپشن یہ ہے کہ موروثی مزارعین کو مالکان قرار دے دیا گیا، یعنی وہ کسان جو کہ نسل در نسل اس زمین کو کاشت کر رہے تھے۔ پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دیگر مزارعین کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ اپنی زیر کاشت زمین حکومت سے خریدنا چاہیں تو آسان قسطوں پر خرید سکتے ہیں۔ انہیں زمین کی قیمت 25 سالوں میں ادا کرنی تھی۔ تیسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ ایسی زمین جو درج ذیل دونوں صورتوں میں سے کسی سے متعلق نہ ہو، غیر مالک کاشتکاروں میں تقسیم کی گئی، جن کو اس کی قیمت آسان قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ پھر مزارعین کو بے دخلی کے خلاف قانونی تحفظ بھی دیا گیا ان اصلاحات کے تحت۔ اس کی تفصیل کچھ ایسی تھی کہ اگر کسی مزارع کو قانون کی روح سے بے دخل کیا جاتا تھا تو اسے مناسب معاوضہ دینا پڑتا تھا۔ پھر مزارعین سے خلاف قانون کوئی فیس وصول کرنا، بیگار یا کسی اور طرح کی خدمت لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اجارہ کی شرح میں اضافے پر بھی پابندی لگا دی گئی، یعنی ذمہ دار اپنے حصے میں اضافہ کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اس کمیشن کی، یعنی یہ جو زرعی کمیشن تھا، اس کی سفارش پر چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑوں میں زمین بٹی ہوئی تھی اس کو یکجا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ میں سے کوئی زراعت کے حوالے سے کس طرح سے بھی منسلک ہو کہ چھوٹے چھوٹے جو زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر ایکڑ پیداوار بھی زیادہ نہیں ہوتی اور اس پر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو فیصلہ کیا گیا کہ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ استعمال اراضی کا کام کئی سال بعد تک جاری رہا۔ خود ایوب خان کے اپنے بیان کے مطابق تقریباً 90 لاکھ ایکڑ زمین اشتمال اراضی کے ذریعے یکجا کی گئی، اور یہ کام پھر ایوب خان کے دور کے خاتمے کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہا، کیونکہ اس کے جو اثرات تھے وہ بہت پازیٹیو تھے زراعت پر۔
ایوب دور میں زراعت کی ترقی کے لیے اور بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ کاشتکاروں کو قرضے مہیا کرنے کے لیے کریڈٹ انکوائری کمیشن قائم کیا گیا، جس نے امداد باہمی کی انجمنوں کی توسیع، کوآپریٹو بینکوں کی تنظیم نو، ایگریکلچرل بینک اور ایگریکلچرل فائنانس کارپوریشن کے ادغام یعنی مرج کرنا اور نئی تنظیم کو زیادہ وسائل مہیا کرنے کی سفارش کی، اور پھر انہی سفارشات اور ریکمنڈیشن کی روشنی میں حکومت نے بہت سے اقدامات کیے۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ اقدامات ضرورت سے بہت کم تھے، لیکن یہ صحیح منزل اور سمت کی جانب ایک سٹیپ ضرور تھا۔ پھر کھاد کے نئے کارخانے لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں فنچو گنج پلانٹ اور ملتان کی کھاد فیکٹریوں کے قیام سے خوراک کی پیداوار میں اس حد تک اضافہ ہوا کہ حکومت کو اناج پر سے کنٹرول اٹھا لینے میں کوئی جھجک نہ رہی۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے پارلیمانی دور میں کہ کس برے طریقے سے پاکستان میں غذائی قلت اور غذائی بحران ہوا تھا، اور جس کی بنا پر ان کو قائد قلت کا خطاب بھی دیا گیا گندم اور نمک کی اسمگلنگ کے حوالے سے۔ ابھی یہ جو ہم اس کی معاشی اور اس کے ساتھ اس میں زرعی اصلاحات پڑھتے ہیں کہ اسی معاشی جو اصلاحات ہیں ایوب دور کی، اس میں ایک اور سکیم کا بھی اجرا کیا گیا۔ اس کو بونس ووچر سکیم کہا جاتا ہے۔ یہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے بہت اہم سکیم تھی۔ ملک کو اس وقت زر مبادلہ کی بڑی ضرورت تھی، جس کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ برآمدات کو ترقی دی جائے۔ چنانچہ صدر نے اس مقصد کے لیے اسکیم نافذ کی کہ جو لوگ برآمد کے ذریعے زر مبادلہ کماتے ہیں، انہیں اس زر مبادلہ میں سے ایک خاص حصہ کی مالیت کا مال درآمد کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس مقصد کے لیے برآمد کنندہ کو بونس واؤچر جاری کیے جاتے تھے، اور وہ ان ووچروں پر خود بھی درآمد کر سکتا تھا، اور وہ ان ووچرز کو کسی اور کے ہاتھ بیچ بھی سکتا تھا۔ یہ بونس ووچر بالعموم اپنی مالیت سے زیادہ شرح پر خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ بعض اوقات 100 روپے کا بونس ووچر 170 روپے تک بک جاتا تھا۔ اس پلاننگ سے اور اس اسکیم سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر بھی بڑھے، لیکن یہ اسکیم اپنے اندر چند نقائص بھی رکھتی تھی۔ پہلا یہ کہ اس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی سکے کی قیمت عملاً کم ہو کر رہ گئی، کیونکہ پاکستانی تاجر اپنے مال کو زیادہ سستا بیچ کر اپنا اصل منافع بونس ووچر سے وصول کرتے تھے۔ پھر دوسرا اس میں قباحت یہ تھی کہ بونس ووچروں پر جو مال درآمد ہوتا تھا وہ بہت مہنگا ہوتا تھا، اور عام عوام اور غریب جو عوام تھے ان کی قوت خرید سے بہت اوپر چلا جاتا تھا۔ گویا عوام کے لیے درآمد شدہ مال خریدنا عملاً ناممکن ہو گیا۔ تیسرا، جو مال بونس ووچر کی بجائے صنعتی لائسنس یا کمرشل لائسنس پر درآمد ہوتا تھا، اس کو بھی تاجر اسی طرح سے بیچتے تھے، گویا وہ بونس ووچر پر درآمد کیا گیا ہے، اور اس طرح سے ایک چور دروازہ بن گیا ناجائز منافع خوری کا۔ چوتھا اس میں یہ خامی تھی کہ صنعتی خام مال اور مشینری کے بونس ووچر پر درآمد ہونے کی وجہ سے ملک کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ قیمتوں میں اضافہ کو قابو میں نہ لایا جا سکا، لیکن جو تجزیہ نگارم کہتے ہیں کہ ان نقائص کے باوجود ملکی معیشت پر ان ووچرز کے اثرات قابل قبول اس اعتبار سے تھے کہ اگر یہ اسکیم نافذ نہ کی جاتی تو ملک کی معیشت جس بحران کا شکار ہو رہی تھی وہ عوام کے لیے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتی جتنی کہ یہ اسکیم ہوئی۔
بچوں، ایوب خان کی جو دور کے اصلاحات ہیں اس میں صنعتی پالیسی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شروع میں اس حکومت نے سرمایہ داروں اور کارخانہ داروں پر سختی کی تاکہ جو غیر ملکی کرنسی ہے اور زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے، لیکن جلد ہی اس حکومت نے صنعت کی حوصلہ افزائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے۔ ان میں سے چند ایک کا ہم جائزہ لیتے ہیں مختصراً۔ نجی شعبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی، کارخانے لگانے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں جیسے قرض دیا جاتا تھا، بجلی اور پانی فراہم کی جاتی تھی ترجیحی بنیادوں پر۔ پھر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کارکردگی، جن صنعتوں میں شرح منافع کم تھی یا زیادہ سرمایہ کی ضرورت تھی، یا پھر صنعت کار باوجود اس میں سرمایہ لگانے سے گریز کرتا تھا، ان کو سرکاری اہتمام میں PIDC یعنی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے لگایا گیا۔ لیکن حکومت کی جو پالیسی تھی جس کی وضاحت صدر ایوب خان نے جب جہاز سازی کا کارخانہ شپنگ جو لگایا تھا، اس کے پہلے جہاز العباس کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بتائی تھی کہ حکومت نے جہاز سازی میں سرمایہ اس لیے لگایا کہ کوئی شخص اس منصوبے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب بھی اگر کوئی پارٹی اس منصوبے کو حکومت سے لینا چاہے تو ہم سودا چکانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا سرکاری اہتمام میں لگنے والی صنعتوں کو بھی نجی شعبہ میں منتقل کرنے کی خواہش پائی جاتی تھی حکومت میں۔ پھر ملکی صنعت کو تحفظ دینے کا اصول اپنایا گیا، یعنی بہت سی ایسی اشیاء کی درآمد بند کر دی گئی جو ملک میں بنتی تھی، تاکہ باہر کی چیزوں کو یا امپورٹڈ چیزوں کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے دیسی جو مصنوعات ہیں وہ زوال پذیر نہ ہو جائیں۔ یہ ایک اعتبار سے ہمارے مقامی سرمایہ دار اور کارخانہ دار کی حوصلہ افزائی بھی تھی۔ پھر تمام قابل ذکر شہروں میں صنعتی مراکز قائم کیے گئے تاکہ مطلوبہ سہولتیں بآسانی مہیا کی جا سکیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس مقصد کے لیے انویسٹمنٹ پروموشن بیورو IBP قائم کیا گیا، جس کی اب یہ جو میں آپ کو ایبریویشنز بتا رہی ہوں اس کے بارے میں شارٹ کوسچنز بھی آ جاتے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لو یا انڈر لائن کر لو۔ جس کی کوششوں سے کروڑوں روپے کا غیر ملکی سرمایہ پاکستان میں قائم ہونے والی صنعتوں میں لگایا گیا۔ پھر حکومت نے صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی۔ مثلا نئے کارخانے پر پہلے چند سال تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، ٹیکس ہالیڈے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سپر ٹیکس اور انکم ٹیکس میں بھی کمی کی گئی۔ دولت کے ارتکاز یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ کی خاطر غیر منقسم منافع پر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی، اور تحقیقی کاموں پر لگائے گئے سرمایہ پر بھی ٹیکس بہت کم لیا جاتا تھا۔ یہ تو چند اہم پوائنٹس تھے صنعتی پالیسی جو حکومت نے اختیار کی ایوب دور میں۔ اب جو صنعتی ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی، ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں۔ یہ بات ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو صنعتی ترقی ہوئی، اگر باقی پیچھے کے دور جو گزرا ہے پارلیمانی دور، اس کے مقابلے میں خاصی تیز رہی۔ صنعتی پیداوار میں اوسطاً 17% سالانہ اضافہ ہوا۔ ملک کی قومی آمدنی میں صنعت کا حصہ 8% سے بڑھ کر 13.5% ہو گیا۔ سوتی کپڑوں کے کارخانوں کی تعداد 84 سے بڑھ کر 115 ہو گئی۔ پٹسن کی مصنوعات تیار کرنے کے کارخانوں کی تعداد 14 سے بڑھ کر 153 ہو گئی۔ اسی طرح آرٹ سلک کے 76 کارخانے تھے۔ اس دور میں یہ تعداد 690 تک جا پہنچی۔ ان فگر سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر تیزی سے ہماری صنعت اور ہماری معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہی تھی۔ مزید
اسی طرح سے 1958 میں سگریٹ بنانے کے 9 کارخانے تھے، بعد میں ان کی تعداد 35 تک ہوگی۔ بناسپتی گھی کے کارخانوں کی تعداد 12 سے بڑھ کر 27 اور چینی کے کارخانوں کی تعداد 14 تھی، جو بڑھ کر اس میں 20 نئے کارخانوں کا اضافہ ہوا۔ مارشل لاء کے نفاذ کے وقت سائیکلوں کے ٹائر ٹیوب بنانا کے صرف 6 کارخانے تھے، اگلے 10 سالوں میں ان کی تعداد 4 گنا ہو گئی۔ زرعی ترقی کے لیے کیمیائی کھاد جو بہت اہم ہوتی ہے، اس دور میں کھاد بنانے کے 8 کارخانوں میں 7 کا مزید اضافہ ہوا۔ سیمنٹ، وارنش، پینٹ، پنکھے، بلب، بلیڈ، ان تمام مصنوعات کے کارخانوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ سمندری نمک اور چائے کی صنعت نے بھی خاصی ترقی کی۔ صنعتی ترقی کی رفتار پر ایوب خان کو بڑا فخر تھا اور 1968 میں اس نے معاشی ترقی کا 100 سالہ جشن بھی منایا۔ لیکن بچوں اگر ہم تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو اس دور میں نجی شعبہ کی سرمایہ کاری کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی، حالانکہ ترقی پذیر ملکوں میں نجی شعبہ کی سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور نجی شعبہ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن ہماری پالیسی جو ہے وہ حکومت کی اس وقت کی وہ اس کے برعکس تھی۔ خود وزیر خزانہ شعیب قریشی نے قومی اسمبلی میں اس کا اعتراف کیا۔ خوشگوار پہلو اس کا یہ تھا کہ ذاتی مفاد کی خاطر سرمایہ کار صنعت کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس سرکاری شعبے کا انتظام سرکاری ملازمین کے ہاتھ میں تھا، جن میں نہ وہ کاروباری رجحان تھا، نہ صلاحیت اور نہ ہی ویسی کام کرنے کی لگن تھی۔ ان کا اجتماعی ضمیر بھی تقریباً مردہ ہو چکا تھا۔ گرچہ حکومت نے ان کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، لیکن جیسا کہ مشتاق احمد نے کہا کہ in the absence of accountability or non-enforcement of accountability, the freedom to manage meant freedom to mismanage۔ نجی شعبہ سرمایہ کاری میں بڑی دلچسپی لیتا تھا، لیکن اس کی دلچسپی کا سینٹرل پوائنٹ جو تھا وہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ منافع کا حصول۔ لائسنس، قرضہ اور سرکاری منظوری آسانی سے ملتی تھی۔ صنعت کی منظوری کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کارخانہ دار میں صلاحیت تجربہ ہے بھی یا نہیں۔ منصوبہ بندی کا بہرحال فقدان رہا۔ سلک انڈسٹری کی طرح کی صنعتیں بھی اس ملک میں لگائی گئیں، جس کے لیے ٹوٹل خام مال جو ہے وہ باہر سے درآمد کرنا پڑتا تھا۔ پاکستان کا صنعت کار اپنی دولت میں اضافے کے لیے سرکاری سرمایہ کو بے دریغ استعمال کرتا، حالانکہ خود اس کا اپنا حصہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ اسی طرح 5 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ یعنی ٹیکس ہالیڈے سے فائدہ اٹھا کر سرمایہ دار عملاً اپنی لاگت وصول کر لیتا تھا، بالواسطہ یا انڈائریکٹ، جو ٹیکس دراصل صارفین کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ 65 کی جو جنگ ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس کے بعد جو 36 کروڑ روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے، ان کا 80% بوجھ عوام پر ڈالا گیا اور صرف 20% سرمایہ دار نے ادا کیا۔ اس طرح جو ایوب خان کی معاشی پالیسی تھی، اس میں دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حالت یہ تھی کہ ایک شخص بیک وقت صنعت کار بھی تھا، تھوک فروش بھی، پرچون فروش بھی، وہ بینکر بھی تھا، انشورنس کمپنیز کا مالک بھی تھا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر ایس اے حسنی نے ایک دفعہ صورتحال پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ کون نہیں جانتا کہ مفلسی کے سمندر میں دولت کے جزیرے بنا کر آپ کوئی مضبوط اور خود کفیل معیشت تعمیر نہیں کر رہے۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ اگرچہ ایوبی دور میں قومی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا اور فی کس آمدنی جو 59-60 میں 396 روپے فی کس تھی، 67-68 میں بڑھ کر 527.9 روپے فی کس ہو گئی، یعنی عام آدمی کا معیار تھوڑا بہتر ہوا۔ فنی نقطہ نظر سے اگر اس پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو 65 میں منصوبہ بندی کمیشن نے کہا کہ کئی سال کے صنعتی تجربے کے بعد بھی بہت سی پیداواروں کی لاگت کم نہیں کی جا سکی۔ 1970